ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں یعنی انسان کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ علم بدیہی ضروری ہوتا ہے، ایک علم نظری غور خوض جد و جہد کوشش کرنا پڑتا ہے جو بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ تو علم پہلے علم جو آپ کے پاس ہے کلیئر ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس میں فریب نہیں دے سکتا، آپ ٹھیک طریقے سے مطمئن ہے۔ تو یہ ضروری علم جب جمع ہوتا ہے، جوڑتا ہے تو نظری علم آتا ہے، یہ سرمایہ ہے۔ ضروری علم کو سرمایہ کہتا ہے، نظری علم کو کسبی کہتا ہے۔ ضروری علم دے کے نظری حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک اساس ہوتا ہے۔ تو ادیان میں اساس اسلام ہے، سمجھ گیا؟ دین اسلام ہے۔ منافق ہو تب بھی وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مذاہب ہو آخر میں کہتے ہیں مسلمان ہے۔ تو آپ کا دین اسلام ہے۔ جب دین اسلام ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑے کوئی اور دین اپنائیں گے تو قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گیا۔ دین اسلام یعنی جس پر انسان اللہ بندگی کرے اللہ کی، وہ کتاب قرآن ہے، سمجھ گیا؟ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب نہیں۔ آپ جسے کہے کہ اول سے آخر تک صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ جو جامع بدون نقاش بغیر شک جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، سمجھ میں آیا؟ اچھا، آپ نے سنا ہے کہ قرآن سب سے پہلے جو قرآن میں نازل ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق نازل ہو، وہ بھی پورا نہیں، پہلے 5 آیا۔ یہ پہلے 5 آیا سب سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اب یہ سے پہلے 5 جو آیا نازل ہوا ہے وہ آخری پارے میں ہے۔ یہ جو سورہ الحمد بعد میں نازل ہوا ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوا ہے، 13 سال گزرنے کے بعد مدینے میں نازل ہوا ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ جو علماء کہتا ہے یہ جو ترتیب قرآن میں ترتیب نہیں، قرآن میں خلفاء نے ہیر پھیر کیا ہے، آگے پیچھے کیا ہے۔ آپ کون سی سورہ میں ہیر پھیر نظر آتا ہے؟ پہلے مرحلے میں، آخری سوروں میں ہیر پھیر نظر آتا ہے، سورہ الحمد میں آگے پیچھے نظر آتا ہے، سورہ بقرہ میں آگے پیچھے نظر آتا ہے، کہاں نظر آتا ہے؟ یہ جو ترتیب آپ بے ترتیب دیکھتے ہیں تو ترتیب کے لیے بھی کوئی اصول ہونا چاہیے، نہیں؟ آپ کے پاس کون سی اصول ہے؟
کس طریقے سے ترتیب ہونا چاہیے. صحیح ہاں صحیح. جو بھی کہیں گے ترتیب نہیں، آپ اس سے کہیں نا ترتیب کس طریقے سے ہونا چاہیے. صحیح. ہاں تو اگر کہیں گے ترتیب جو ہے نزول کی طرف سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے نزول، تو سورہ علق آگے لگائیں سے اقرا بسم اللہ. پھر جو ہے کون سے سورہ آنا چاہیے. اگر نزول کے حساب سے ترتیب ہو جائیں گے تو کتاب یہ قرآن غیر مربوط ہوگا، ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہوگا، چونکہ آیات جو ہے حسب حوادث نازل ہوا ہے. جبکہ یہ موجودہ صورت سب سے پہلے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سورہ کل قرآن کا ایک موضوع ہے، کل قرآن ایک موضوع کیا ہے؟ ہدایت الانسان. قرآن کی ایک موضوع ہے بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والناس تک ایک موضوع ہے، وہ ہدایت الانسان ہے. ہدایت انسان. ہدایت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہدایت شروع ہوتا ہے اعتراف بالوہیت، اقرار بعبودیت. سمجھا؟ اعتراف بالوہیت و اقرار بعبودیت. اللہ جب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں، ایک دفعہ رب کہتا ہے. رب اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتے ہیں یعنی عبادت اس کے لیے مستحق ہے، یہ ہے. رب کیسے؟ ہم اللہ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ہم اپنے اوپر ہونے والی احسانات کو دیکھتا ہے. ہمارے اندر ہم پیدا ہوتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے. فرض کرے انسان کے لیے غذا چاہیے، لیکن آیا غذا ملنے سے انسان زندہ رہتا ہے بغیر ہوا کے؟ یہ ہوا آپ نے بنائی ہے، یہ پانی آپ نے بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ تو آپ کو ایک نعمتوں کا سلسلہ آپ کو ملا رہا ہے. تو آپ کا رب کا تعریف کہاں سے شروع ہوا؟ ربوبیت سے. الحمدللہ رب العالمین. نعمت کا شکر کرے. رحمان الرحیم. پھر مالک یوم الدین، ایک دن اس کی حکومت ہے اللہ کی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا عبادت. پھر الوہیت آتا ہے. جب سب کچھ اسی کا ہے تو عبادت بھی اسی کا ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات میں کوئی خالق اور نہیں ہے. فرض کرے نا انسان اگر اللہ نہیں ہے تو انسان کے پاس موت کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیوں اس موت کو نہ مروائے آپ انسان دنیا میں؟ انسان کا مرنا دلیل ہے جس نے خلق کیا ہے اسی نے مروایا ہے، موت دیا ہے. تو سورہ حمد میں حمد کے بعد، تعریف کے بعد عبودیت کا اقرار ہے. پھر ہدایت کا اہدنا الصراط المستقیم. خوب صراط مستقیم آ گیا. کون سی صراط مستقیم؟ کہتے جو افراد اس صراط مستقیم پر چلے ہیں تو انبیاء کے ذکر آتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. یعنی سورہ حمد یعنی پوری ہدایت کا ایک خلاصہ چند آیت ہے، 7 آیات میں پورے قرآن کا. اس لیے اس کو ام الکتاب کہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ خوب. اب رب کا تعریف ہوا، انبیاء ہدایت کنندگان کی تعریف ہو گیا، ختم ہو گیا. گمراہوں کا تعریف ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر آ گیا سورہ بقرہ شروع ہوا. اب سے جو سب سے آخر میں مدینے میں نازل ہوا تو شروع کیا
الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب، اس کا مطلب یہ کتاب پہلے متعارف ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 5 آیت قرآن میں مومنین اللہ پر ایمان لانے والا، یعنی معاشرے انسانی کو ہدایت اللہ کے بارے میں تقسیم کیا ہے، جی سمجھ میں آیا؟ جی معاشرے قرآن جو آئے ہیں معاشرے انسانی کو 5 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ 5 آیات جو ہے مومنین کے لیے وہ زیادہ صفاتی ہیں، کیونکہ جانی پہچانی حق کے راستے پر، سیدھے راستے پر ہے، اس کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ یہ چند نکتہ ہے، ایمان مشکل نہیں، سمجھ میں، ایمان مشکل نہیں، لہذا 5 صفات بیان کیا ہے۔ کافر کے لیے 2 آیت بیان کیا ہے، منافقین کے لیے 13 آیت بیان کیا ہے، جو سب سے پیچیدہ، جو مشکل، جو معاشرے کو آسمان زمین کرتا ہے، شمال جنوب کرتا ہے، وہ منافقین ہے۔ جب ختم ہو گیا معاشرہ انسانی تقسیم کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے انسان ڈرو اپنے اس رب سے کہ جو اس یعنی جس نے تم کو خلق کیا ہے۔ تو ہمارے پاس اصل دین جو ہے اسلام ہے، کتاب قرآن ہے، لانے والا محمد ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو ہے یعنی نکلنے کا راستہ بنایا ہے مذہب، خوب